یہ جو ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا نا حذیفہ رحمان صاحب نے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ ہم نے ایسی گفتگو بھی سنی اور وزیر اعلیٰ ایک بار ہمارے ہی ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ ایک تذکرہ کر چکے ہیں، ایک حوالہ دے چکے ہیں، 99% کا کچھ وہ بات کر چکے ہیں. تو کیا وہ یہی والی ڈیل تھی یا وہ کسی اور طرح کی ڈیل تھی؟ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے پاس؟ دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے عمران خان سے ملنے کے لیے کئی مرتبہ کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ملنے دی جاتی، کیونکہ نہ اس ملک میں آئین ہے نہ قانون ہے، اور پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ واضح طور پر ہے کہ کوئی بھی چیف منسٹر پاکستان کے کسی بھی جیل میں کسی بھی وقت وہ جا سکتا ہے اور کسی بھی قیدی سے مل سکتا ہے. ایک وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے کئی مہینوں سے وہ انتظار میں ہے کہ ان کو اجازت، ہائی کورٹ کا بھی رجوع کیا ہم نے، سپریم کورٹ کی طرف بھی گئے، تو ہر طرف ہم جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ آڈیو یا ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، تو محترم اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی آڈیو ہے، ویڈیو ہے یا کوئی چیز بھی ہے، اگر آپ میں اخلاقی جرات ہے تو وہ پبلش کریں، میڈیا پہ دیں، سوشل میڈیا پہ دیں. مجھے پتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اس قسم کی کوئی بات کی نہیں ہوگی، اور دوسری بات ہے کہ علی امین سر میں طالب آگے آپ کے لیے، آپ جو ہے نا وہ آپ ذرا اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیجیے گا، جواب دیجیے گا، لیکن پہلے ذرا میں فراز مغل صاحب سے مزید بات کر لوں. سر آج کچھ رپورٹ بھی ہوا فراز مغل صاحب کہ شاہد خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر امن قائم نہیں ہو پا رہا وزیر اعلیٰ سے کے پی کے میں تو وہ مستعفی ہو جائیں، کسی اور کو اسپیس دیں، ایسا کچھ ہوا ہے آج؟ دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو وزیر اعلیٰ کے منصب پر عمران خان صاحب نے بٹھایا ہے، اور جب تک عمران خان صاحب کو خوش ہوگا وزیر اعلیٰ رہیں گے علی امین گنڈا پور صاحب. اور دوسری بات ہے عمران خان صاحب کو اعتماد ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر، اور انشاءاللہ اسی طرح اعتماد کا مظاہرہ علی امین بھی کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ وزیر اعلیٰ قائم و دائم رہیں گے. جہاں تک بات ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی اس قسم کی خبریں جو گردش کر رہی ہیں، پروپیگنڈا کیا جائے، بیسیکلی ہماری جو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. فراز صاحب اب باتیں آگے بڑھ گئی ہیں، ایک سٹیپ مزید آگے بڑھ گئی ہیں، باقاعدہ یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو استعفیٰ دینے کا کہہ دیا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھا جائے تو یہ جو وزیر اعلیٰ کا منصب ہے یہ عمران خان کا ایک امانت کے طور پر علی امین گنڈا پور کے صاحب کے پاس ہے. جب بھی عمران خان کی طرف سے واضح طور پر آ جائے کہ علی امین گنڈا پور آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں، تو علی امین گنڈا پور وہ لیڈر ہے، وہ کارکن ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا، استعفیٰ دے دے گا. اور جہاں تک یہ دہشت گردی کی بات کی جا رہی ہے تو دہشت گردوں کو روکنے کے لیے ہم ہر قسم کے اقدامات یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی بارہا آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ خان صاحب کی امانت ہے اور جب وہ کہیں گے چھوڑ دیں گے. ابھی جو آج خبریں چل رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، یہ خبریں یا اس طرح کا کوئی پیغام ابھی تک وزیر اعلیٰ تک پہنچا ہے؟ ہمیں اس قسم کا کوئی پیغام بھی موصول نہیں ہوا ہے، اور اگر اس قسم کا پیغام موصول ہوتا یا کسی قسم کی ہوتی تو ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرتے. اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، ہمارے اب بھی آج صبح کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے قبائلی جرگوں سے میٹنگز کی، اور ہم امن کی خاطر اپنے لوگوں کو لا رہے ہیں، اور ہم اپنے صوبے کے اندر ہم خود امن لا رہے ہیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جب خان صاحب کہیں گے فوری طور پر استعفیٰ دے دیں گے، ریزائن کر دیں گے، لیکن ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو پیغام ہے، جو گفتگو ہر طرف ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے، وہ اب تک پہنچا نہیں ہے علی امین گنڈا پور صاحب تک ایسا پیغام. بہت شکریہ آپ کا فراز مغل صاحب، آپ ساتھ موجود تھے، اس پر بات کر رہے تھے. پی ٹی ایس کے حوالے سے جو کچھ کرنے جا رہی ہے، کس طرح سے پیک پر لے کے جائے گی، کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے پھر ان کے بچوں کے حوالے سے وہ کیسے آئیں گے، نیکوپ کے ذریعے آئیں گے یا پھر ان کو ویزا جاری کیا جائے گا، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ایک گفتگو ہوئی، ایک بات ہو رہی تھی، کچھ صحافیوں نے صدر کے حوالے سے باتیں کر دی کہ شاید صدر کی تبدیلی زیر غور ہے. پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا. لیکن آج بھی سہیل وڑائچ صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ اب بھی موجود ہے. سر بھلے موجود ہو سہیل وڑائچ صاحب کی ذہن میں یا کسی اور پہ، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بڑا اچھا سے قانون موجود ہے کہ ایک سورس نہیں بتائیں گے. اب میں بولوں گا کرن ناسا سمر ٹی وی کی جو ہے نا وہ مالکن بننے والی ہے، اب آپ ثابت کرتے رہو کہ سورس نہیں بتاؤں گا آپ کو، تو اس طرح باتیں تو ہوتی رہیں گی. اگر صدر پاکستان صدر نہیں رہیں گے تو کون صدر رہے گا؟ آپ مجھے ایک بات بتا دیں،
پیپلز پارٹی ایک بڑی سٹرونگ پارٹی ہے, جدوجہد کرنے والی پارٹی ہے, ڈکٹیٹروں کو شکست دینے والی پارٹی ہے, تو اس کو مائنس کریں گے تو یہ چل سکے گا حکومت پاکستان؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, بھلے اعداد و شمار کا گورکھ دندہ کوئی بھی کر لے, ایر پیر کر لے, مگر کیا پیپلز پارٹی کے بغیر جمہوریت چل سکتی ہے؟ کیا یہ سسٹم چل سکتا ہے؟ یہ تو جو مرضی تجزیہ کر رہے, میں بھی تجزیہ کر لیتا ہوں آپ کے بارے میں, سرے سے تردید کر رہے ہیں آپ اس بات کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں بالکل. سر اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی, ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی آپ کی بات, آپ مکمل طور پر اس بات کی تردید کریں. نیازی صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے علی امین گنڈاپور صاحب کے ترجمان سے, اور ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی, ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی آتی رہیں, خبریں بھی آتی رہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں, اور یہ کئی دنوں سے چل رہا ہے. تو یہ واقعی ایسا کچھ ہے, اس میں صداقت حقیقت ہے؟ دیکھیں, میں بتاؤں, اس نے ٹھیک بتا دی, ترجمان نے بات بتا دی ہے کہ اگر خان صاحب کا فیصلہ ہوگا تو علی امین صاحب ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے. اگر خان صاحب کہیں گے تو اس نے پہلے خود بھی, اس کی اپنی سٹیٹمنٹ بھی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ خان صاحب سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی. تو خان صاحب میرا خیال ہے اس کو ملاقات میں جب بلائیں گے وہ ساری چیز اس سے ڈسکس کریں, اور ڈسکشن کے بعد ہی سارا کچھ ہوگا. یہ نہیں ہوگا اگر خان صاحب کہیں گے کہ آپ نہیں ہیں سوٹ کر رہے صوبے کے لیے, تو وہ اس پہ اس نے نہیں کہنا, اس نے ریزائن کر دینا ہے اور کوئی نیا آدمی اس کی جگہ پہ آ جائے گا. میں صرف اس بات کو کرنا چاہتا ہوں, حذیفہ صاحب کی بات کو, کہ یہ کوئی برا بنانے والی بات نہیں ہے کہ جنہوں نے ڈیل کی تھی نا, وہ 10 سال ڈیل کر کے چلے گئے تھے ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ, یاد ہے نا, ایگریمنٹ کیا تھا, باہر چلے گئے تھے. اور بھی لوگ تھے جو ڈیل کر کے چلے گئے, جب ایک تحریک چلی عدلیہ کی تو پھر واپس آئے. اگر عمران خان ڈیل کرتا تو یہ 180 جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کر رہا ہے. اور جب بھی خبر آئی ہے, کبھی کہتے ہیں جی, کبھی کہتے ہیں کولڈ لکھپت لے کے جا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں کے پی کے جا رہے ہیں. اچھا, خان صاحب کی طرف سے ایک ہی بیان آتا ہے کہ میری کوئی ڈیل نہیں ہے. ٹھیک, مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا, علیمہ خان صاحبہ آج کہہ رہی ہیں کہ یہ جو جن کیسز کا آپ نے تذکرہ کیا, اور یہ جو 39 کے قریب لوگ ہیں جو نااہل ہوں گے, اس پر جو بائی الیکشن ہوگا اس کے بوائیکاٹ کی بات کر رہی ہیں وہ, اور غالباً خان صاحب نے ان کو کہا ہے. اس کو بھی ذرا کنفرم کر دیجیے گا, پھر آپ ضمنی الیکشن میں نہیں جائیں گے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ بطور ترجمان میری ملاقات ہوگی تو میری سٹیٹمنٹ وہ ویریفائی ہوگی, میں خان صاحب سے ملاقات کروں گا. لیکن جو کل فیصلے آئے, 109 لوگوں کو سزا جو ہوئی فیصلہ آباد کورٹ سے, اس کے بعد چیئرمین کا بیان آیا کہ جب آپ کا اپوزیشن لیڈر اسمبلی میں عمر ایوب, آپ کا سینٹ کا اپوزیشن لیڈر شبلی فراز, آپ کا اپوزیشن لیڈر پنجاب میں احمد بھچر, اور جس پارٹی کو جوائن کیا حامد رضا, یہ سارے ختم ہو گئے. تو اب سسٹم ہی پورا لپیٹ دیا ہے. اب پارلیمنٹری پارٹی ہی فارغ ہوگی, تو اب ہم نے سوچنا ہے اور کہ ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے کہ نہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عمران خان. اگر ابھی فیصلہ ہوا نہیں, ابھی سوچ رہے ہیں. ہاں, عمران خان کا ہی ہوگا, چاہے چیئرمین ملتا ہے, گور صاحب میری ملاقات ہوتی ہے. لیکن ایک شاید فیصلہ ہو گیا ان کے بیٹوں کے حوالے سے. خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے تو لیکن سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ویزوں کا ایک مسئلہ بن رہا ہے. سر, ویزے کیوں نہیں جاری کیے جا رہے ہیں ویسے؟ جی, میں اس کو میں 2 منٹ لوں گا. جی, 2 منٹ لوں گا. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے دونوں کے نائکاپ جاری شدہ تھے. ایک کا نائکاپ ایکسپائر ہے اور ایک کا ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جس کا ایکسپائر انہوں نے اپلائی کر دیا ہے وہ جو ہے منڈے کو یا ٹیوزڈے کو ہم انہیں جاری کر دیں گے. اور میری, اور جن کا گم ہو گیا, میری بہن ہے وہ نہیں, جن کا گم ہوا ہے ان کا میں بتا رہا ہوں نا, نہیں ایک ہی ہے بس. ایک کا ایکسپائر ہوا, ایک کا گم, نہیں ایک کا موجود ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس معلومات ہیں, اپلائی چونکہ ایک نے کیا ہے. اور خان صاحب کی بہن فرما رہی تھی کہ جو ہے ویزا دے دیں, تو ویزا آپ اپلائی کریں, ہم 24 گھنٹے میں آپ کو ویزا دے دیں گے. ٹھیک. اور وہ کہہ رہے ہیں اپلائی کیا ہوا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے سفارت خانے سے کہ وزارت داخلہ نے اپروول دینی ہے. نہیں, ان کے ویزا کوئی اپلائی نہیں ہوا. نائک کاپ انہوں نے اپنا ضرور بھیجا ہے, اور نئے کاپ کی اپروول بھی وزارت داخلہ دیتی ہے, کیونکہ نادرہ نہیں, ظاہر ہے پورا ایک پروسیس ہے. اور کب یہ درخواست آئی ہے؟ یہ جب یہ برطانیہ واپس پہنچے ہیں امریکہ سے, کیونکہ امریکہ وہاں گئے تھے. ظاہر ہے جو میری معلومات ہیں, امریکہ میں انہوں نے شورٹی بھی لی ہے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں. سر, نام کنفرم کر سکیں گے, قاسم یا سلیمان, کس کو پیر یا منگل کو جاری ہو جائے گا نائکو؟ مجھے نہیں پتا, میرے خیال سے سلیمان کا ہے جس کا ایکسپائر تھا, تو وہ ہم پیر یا منگل کو جاری کر دیں گے. اور وہ یہاں آئیں گے, ہم انہیں فارمر پرائم منسٹر کے بیٹوں کی حیثیت سے فل پروف سیکورٹی دیں گے. اپنے والد کا جو ان کا 300 کنال کا محل ہے اس میں جا کر وہ رہیں. اسلام آباد میں ماشاءاللہ بنی گالا میں بڑا اچھا محل ہے.
اور ملاقاتوں کے حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ حکومت پاکستان یعنی سابق وزیر اعظم کے بیٹوں کو پروٹوکول کے ساتھ ان کے گھر پہ پہنچائے. جی اور جب بھی ان کی جیل کی ملاقات ہوگی مکمل سیکیورٹی کا بندوبست بھی ہم کریں گے, اور کوشش ہماری ہوگی کہ جیل مینول سے ہٹ کر جو ہم میکسیمم کر سکتے ہیں ان کی ملاقاتیں کرائیں. اور اگر وہ سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم کسی کو 9 مئی یا اسلام آباد میں چڑھائی کی اجازت نہیں دیں گے. وہ لیکن بانی طریقے صاحب نے آج خود کلیئر کیا ہے, خود کہہ رہے ہیں نا کہ وہی کافی ہیں اپنی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے. ایک اور چیز یہ بھی, اسلام آباد میں بھی F9 پارک میں مانگی گئی ہے اجازت جلسے کی, مینار پاکستان میں بھی جلسے کی اجازت مانگی گئی ہے 5 تاریخ کی, تو جلسے کی اجازت بھی دے رہے ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے پروٹوکول جتنا دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, جلسہ کرنا جمہوری اقدار ہیں, جمہوری روایات ہیں, اجازت دے رہے ہیں, اور میرے خیال سے اجازت ملنی بھی چاہیے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مینار پاکستان اور F9 پارک میں ایشو سٹیٹس کیا ہے. ہم ظاہر ہے یہ اپلیکیشن اگر لے کر آئیں گے تو ہم انہیں الٹرنیٹ جگہ دیں گے, اور ظاہر ہے اس میں جو ایک پیرامیٹرز ہائی کورٹ نے طے کر دی ہیں, انڈرٹیکنگ لینے کے بعد اگر صرف جلسہ کرنا چاہتے ہیں, ایون کہ پرامن احتجاج بھی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ان کا جمہوری و آئینی حق ہے. لیکن اگر اس کی آڑ میں کوئی اور ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے, 14 میں کیا کیا, 3 دفعہ کر چکے ہیں, نومبر میں جو کچھ کیا, تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ شورٹی بانڈز وغیرہ چیزیں وغیرہ ہو جائیں. ادروائز ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یا آ کر جلسہ کرنا ہے, جلسے کی جگہ مخصوص ہے, اس کا ڈی سی سے NOC لیں. چلے وہ ہم انہیں دیں گے. سر مجھے فوراً سے کلوز کر رہے ہیں, صرف یہ بتا دیں خیر مقدم کر رہے ہیں آپ, وہ کہہ رہے ہیں پروٹوکول دیں گے, بھی پروٹوکول کے ساتھ بیٹے آئیں گے دونوں. میں صرف اتنا, حذیفہ صاحب نے تو بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے, لیکن کنٹراڈکٹری ہے. ابھی میں اور مندو خیل صاحب بیٹھے تھے ایک چینل پہ, وہاں رانا تنویر صاحب جو ان کے منسٹر ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ ایڈمٹ کر لیا کہ اپلیکیشن سلیمان یا قاسم ایک کی اپلیکیشن آئی ہے. تو میرا خیال ہے ویزے میں اپڈیٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ ہائی کمیشن کے پاس اپڈیٹڈ نہیں ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا, تینوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود تھے.